ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لکڑہارا جنگل کے کنارے رہتا تھا۔ اس کے 2 پیارے بچے تھے جن کے نام اسلم اور نجمہ تھے۔ بچوں کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد لکڑہارے نے دوسری شادی کر لی تھی، مگر سوتیلی ماں بچوں کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس علاقے میں شدید قحط پڑ گیا۔ لکڑہارے کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ کئی دن تک گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن سوتیلی ماں نے اپنے شوہر سے کہا، ہمارے پاس کھانا بہت کم ہے، یہ صرف ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ اگر بچوں کو کھلا دیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ بہتر ہے تم بچوں کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ یہ باتیں اسلم اور نجمہ نے سن لی۔ اسلم نے چپکے سے اپنی جیب میں کچھ پتھر بھر لیے۔ رات کے وقت لکڑہارا دونوں بچوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسلم خاموشی سے پتھر گراتا جاتا تھا۔ جب وہ جنگل کے کافی اندر پہنچ گئے تو لکڑہارے نے بچوں کو بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ جب لکڑہارا واپس نہ آیا تو اسلم اور نجمہ راستے میں گرائے گئے پتھروں کی مدد سے گھر واپس پہنچ گئے۔ بچوں کو واپس دیکھ کر سوتیلی ماں کو سخت غصہ آیا۔ اس نے لکڑہارے سے کہا کہ بچوں کو دوبارہ جنگل میں چھوڑ آئے۔ اس دفعہ اسلم نے اپنی جیب میں روٹی کے چند ٹکڑے رکھ لیے۔ اگلے دن لکڑہارا بچوں کو پھر جنگل میں لے گیا۔ اسلم راستے میں روٹی کے ٹکڑے گراتا رہا، مگر اس بار پرندے وہ سارے ٹکڑے کھا گئے۔ جب لکڑہارا بہانہ بنا کر واپس چلا گیا تو بچے جنگل میں اکیلے رہ گئے۔ اسلم نے نجمہ کو تسلی دی، فکر نہ کرو، ہم گھر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن راستے میں کوئی روٹی کا ٹکڑا نظر نہ آیا۔ دونوں بچے جنگل میں بھٹکنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی جس کی دیواریں آئس کریم سے بنی ہوئی تھیں۔ دونوں کو سخت بھوک لگی تھی۔ انہوں نے دیوار سے آئس کریم کھانا شروع کر دی۔ اسی وقت جھونپڑی سے ایک بڑھیا نکلی اور بولی، اندر آ جاؤ، میرے پاس کیک، ٹافیاں اور مٹھائیاں بھی ہیں۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اندر چلے گئے، مگر وہ بڑھیا دراصل ایک خطرناک جادوگرنی تھی۔ اس نے نجمہ کو گھر کے کام پر لگا دیا اور اسلم کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ جادوگرنی روز اسلم کو خوب کھانا دیتی تاکہ وہ موٹا ہو جائے اور وہ اسے پکا کر کھا سکے۔ چونکہ اس کی نظر کمزور تھی، وہ روز اسلم سے کہتی، پنجرے سے ٹانگ باہر نکالو۔ اسلم ہوشیاری سے ایک پتلی لکڑی باہر نکال دیتا۔ بڑھیا لکڑی کو چھو کر کہتی، یہ تو ابھی کمزور ہے، بھٹی گرم کرو، آج میں اس لڑکے کو پکا کر کھاؤں گی۔ نجمہ نے بھٹی میں آگ جلا دی اور کہا، ذرا آ کر دیکھیں بھٹی ٹھیک طرح گرم ہوئی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی جادوگرنی بھٹی کے قریب آئی، نجمہ نے زور سے دھکا دے دیا۔ جادوگرنی بھٹی میں گر کر جل گئی۔ اسلم اور نجمہ نے جھونپڑی سے سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات جمع کیے اور کسی طرح اپنے گھر پہنچ گئے۔ لکڑہارا اور سوتیلی ماں اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے، بچوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ سب مل جل کر خوشی سے رہیں گے۔